ہم آج جو چیز گفتگو کریں گے وہ خاص طور سے ہمارے معاشرے میں 3 طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی میں 3 مرحلے ہوتے ہیں، 3 پیریڈ ہوتے ہیں۔ پہلا دور بچپن کا، اور اس کے بعد کون سا دور؟ جوانی کا، اور اس کے بعد آخری دور بڑھاپے کا۔ ان تینوں دوروں میں سب سے اہم دور کون سا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جس کے اندر، جس کے دل و دماغ میں ذرا سا عقل ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ زندگی میں سب سے اہم دور اگر ہے تو وہ جوانی کا ہے، سب سے قیمتی دور جوانی کا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں 21واں پارہ سورہ روم آیت نمبر 54 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کمزور بنایا۔ جب تم کو اس نے پیدا کیا تو تم کمزور تھے، تمہارے پاس اپنے بات کو ظاہر کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی میڈیم طریقہ نہیں تھا۔ اس سے پانی بھی مانگنا ہوتا تو وہ روتا تھا، اس سے بھوک لگی ہو تب بھی روتا تھا، اگر اس کے پیٹ میں درد ہوتا تھا پھر بھی روتا تھا، کمزور ہوتا تھا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، میرے بندو تمہارے پروردگار نے، تمہارے رب نے تم کو کمزور بنایا تھا۔ جب تم بچے تھے، جب تم چھوٹے تھے تو کمزور تھے، پھر تمہارا بچپن ختم ہوا، پھر دھیرے دھیرے تم نے جوانی کی دہلیز پر تم نے قدم رکھا، تمہارے اندر قوت آ گئی، طاقت آ گئی، تمہارے اندر جوش پیدا ہو گیا، تمہیں جوانی کا زمانہ عطا فرمایا، جوان بنایا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، جب اللہ تبارک و تعالی نے تم کو پیدا کیا تھا اس وقت کمزور پیدا کیا تھا، کمزوری کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تم کو قوت عطا کی، تمہارے اندر طاقت ڈال دی، تمہارے اندر جوش آ گیا، جوان بنایا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو قوت عطا فرمایا، طاقت والا انسان بنایا، جوان بنایا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة وشيبة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو کمزور بنایا تھا، کمزوری کے بعد تم کو طاقت دی، قوت دی، اس کے بعد تم کو پھر سے کمزور بنایا، بڑھاپے بنایا۔ اور یہ کمزوری جو بچپن کی کمزوری تھی اس سے بھی خطرناک کمزوری ہے، کیونکہ یہاں پہ کمزوری کے ساتھ ساتھ بڑھاپے بھی آ گیا ہے، کیونکہ تم پہلے کمزور ہی صرف تھا، یہاں کمزوری کے ساتھ بڑھاپا بھی آ گیا ہے۔ یہاں اس بات کا تمہیں احساس ہوتا ہے، اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم پہلے کتنا طاقتور تھا، کتنا قوت والا تھا، ابھی ہمارا حال کیا ہے۔
یہ 3 دور بنائے ہیں. کیوں بنائے؟ یخلق ما یشاء، یہ ہماری مرضی ہے، ہم جیسا چاہیں گے ایسا ہی انسان کو پیدا کریں گے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ہمیں ڈائریکٹ جوان بنا دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دور بنائے ہیں. سب سے پہلا دور بچپن کا، دوسرا دور جوانی کا، تیسرا دور بڑھاپے کا. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے قدرت کے اعتبار سے جس کو جیسا چاہتا ہے بناتا ہے. یہ ہماری زندگی کے 3 دور ہے. یہ زندگی کا صرف حصہ نہیں ہے، یہ زندگی کی سب سے بڑی قیمتی دور ہے. اور وہ دور کون سا ہے؟ جوانی کی دور ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں. اٹھائیے امام ترمذی شریف اٹھائیے، اس میں ایک باب باندھا ہوا ہے قیامت کا چیپٹر. اس میں ایک حدیث آئی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، فرماتے لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن 5، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے کوئی اپنا پیر ہٹا نہیں سکے گا، کوئی اپنا پیر ہلا نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے 5 سوالوں کا جواب نہ پوچھ لیا جائے، جب تک ان سے 5 سوالوں کے جواب نہ کیا جائے. میرے بھائیوں، وہ اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ جو 5 سوال کیے جائیں گے وہ اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتلا دیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے. کوئی اسکول بتا دو، کوئی مدرسہ بتا دو کہ جو امتحان میں جو پرچے والے ہیں، جو سوال آنے والے ہیں، وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو بتا دیتا ہو. نہیں، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا رحمان الرحیم ہے کہ وہ سوال اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے. جب تک 5 سوال آپ جواب نہیں دیں گے اس وقت تک اپنے پیر کو ہلا نہیں سکتے ہیں، اپنے پیر کو ڈگمگا نہیں سکتے ہیں، اپنے پیر کو سرکا نہیں سکتے ہیں. وہ 5 سوال کو جواب دینا پڑے گا. اور وہ کون سا سوال ہے؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں عن عمرہ فیما افنا. سب سے پہلا سوال، میرے بندے تم کو میں نے 60 سال کی زندگی دی تھی، تم کو میں نے 40 سال کی زندگی دی تھی، تم کو میں نے 50 اور 70 سال کی زندگی دی تھی. زندگی کو تو نے کہاں کھپایا ہے؟ اپنی زندگی کو کہاں گزارا ہے؟ اپنی پوری زندگی کا ڈیٹیل سے ہمیں حساب دے، اپنی پوری زندگی کا حساب دے. تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا ہے؟ تو نے اپنی زندگی کو کہاں کھپایا ہے، کہاں گزارا ہے؟ تو اپنے خالق و مالک کے مطابق گزارا ہے. میرے بندے تم تو اپنے مرضی سے پیدا نہیں ہوا تھا، تمہیں پیدا کرنے والے ہم تھے، تمہیں موت دینے والے ہم تھے، تم کو دنیا میں جنم دینے والے ہم تھے. بتاؤ تو نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزاری ہے یا پھر اپنی خواہشات کے مطابق گزارا ہے؟ بتاؤ. اس جوانی عمر کے بارے میں بتاؤ، حساب دو مجھے. سب سے پہلا سوال، پوری زندگی کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کو جواب دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے دوسرا سوال، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. میرے بندے جو 20 سال سے جو 40 سال کا جو پیریڈ تھا، جو 20 سال سے جو 40 سال کا مرحلہ تھا،
اس 40 سال کے اندر تم نے کیا کیا ہے؟ اپنی زندگی کو کہاں گزارا ہے؟ کہیں تو ایسا نہیں کہ تم نے شراب و شباب میں گزارا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے بدکاری اور زناکاری میں گزارا ہے۔ بتاؤ، اپنی جوانی کا حساب دو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، تیسرا سوال، وَعَنْ مَالِهِ، مال کمانے والوں، تجارت کرنے والوں، نوکری کرنے والوں، سعودی عرب میں جا کر اپنی روزی روٹی تلاش کرنے والوں، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تو نے اپنے مال کمایا وہ کہاں سے کمایا؟ حلال طریقے سے کمایا یا حلال حرام طریقے سے کمایا؟ میں نے تم کو جتنا مال دیا تھا اس کو کہاں سے کمایا؟ میں نے تو کسی کو امیر بنایا، کسی کو بیچ کا بنایا، کسی کو غریب بنایا، لیکن جتنا میں نے دولت بھی دی اس دولت کو تم نے کہاں سے کمایا ہے؟ اس دولت کو کہاں سے کمایا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کسی کا ناحق مار کر کمایا ہے، کہیں ایسا تو نہیں چوری کر کے کمایا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ چوری اور ڈکیتی کر کے کمایا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کا خون چوس کر تم نے کمایا، دولت اکٹھا کر لیے۔ بتلاؤ یہ مال کہاں سے کمایا؟ اس کے بعد آخری سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرا مالک کرے گا وَفِيمَا أَنفَقَهُ، تو نے کہ مال کمایا ہے اس کا حساب دے دیا ہے، لیکن یہ تو حساب دو کہ تم نے تو مال کمایا تھا لیکن اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ ایک تو مال کمایا ہے اس کا حساب دیا گیا ہے اللہ کے پاس، لیکن مال تو کمایا ہے لیکن اس مال کو کہاں خرچ کیا ہے؟ تم نے ایسا نہیں تو فضول خرچی کرتے رہے اور زندگی کے عیاشیاں کرتے رہے اور تمہارے گھر کے بغل میں بھوک سے ترستے رہے۔ تم نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا ہے؟ تم نے صحیح طریقے